کہ اگر نیک اولاد جو چھوڑ کر جاتے ہیں کہا جاتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، تو کوئی ایسے والدین جو اولاد کو کسی کرپشن کے جو ہے روپے دے کر جائیں، یا وہ دولت ہو جو کرپشن سے کمائی ہوئی، یا ایسا کوئی کام ہو جو حرام دولت کا ہو، تو کیا پھر وہ عذاب جاریہ بھی ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ ورڈ ہے بھی یا نہیں، لیکن میں نے اس کو بنا لیا ابھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جہاں تک صدقہ جاریہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ سوائے 3 کاموں کے باقی اس کے تمام کام ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک بیٹا جو ان کے بعد اپنے یعنی مر جانے والے کے بعد اپنے والد کے لیے اور اپنے جو بھی مطلب آبا و اجداد کے لیے دعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر 2 چیزیں اس کے ساتھ مزید جو ہے آپ نے ارشاد فرمائی تھیں کہ علم ینتفع بہ، وہ علم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے کتاب کی صورت میں، شاگردوں کی صورت میں، اداروں کی صورت میں، اسکول کالجز یونیورسٹیز کی صورت میں، اسلامی مدارس کی صورت میں، وہ سب کا سب اس کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ وصدقۃ جاریہ، اور کوئی کام صدقہ جاریہ کا ویلفیئر کا کر دیا ہے، کسی کے ساتھ خیر بھلائی کا کام کر دیا ہے، وہ سب کا سب ان کے لیے باعث نفع ہوا کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حرام کماتا رہا اور اس نے اپنے بعد حرام دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑی ہے، تو آیا کہ اس دولت کے جو منفی اثرات ہیں، یا ہم اسلامی اصطلاح میں اس کو عذاب کہتے ہیں، تو اس کی گرفت میں کیا وہ شخص آئے گا یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو پھر اس سے اس کے نجات کی صورت کیا بنتی ہے؟ تو جب تک وہ مال حرام استعمال ہو رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، یقیناً اس کا عذاب اس شخص کو پہنچ رہا ہے جس نے اس کو اپنے بعد چھوڑا ہے بطور ترکے اور وراثت کے، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ سمجھ کر کے شاید یہ میرے والد کی میراث تھی، مال تھا، جائیداد تھی۔ رہی اب یہ بات کہ اس سے اب چھٹکارا پانے کی صورت کیا ہو، تو چھٹکارا پانے کی اس کی سادہ صورت یہ ہے، ایک بیٹا ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ بیٹھ کر کے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے والد نے وہ کام یعنی وہ بزنس جو شروع کیا اور حرام سے شروع کیا، ابتدا میں اس کی انویسٹمنٹ کتنی کی گئی تھی، سپوز کر لیں کہ 50 لاکھ سے، اور وہ 50 کے 50 لاکھ روپے حرام کے پیسے تھے، تو ایسی صورت میں 5 بیٹے یا 2 بیٹے یا 1 بیٹا وہ یہ طے کر لیں کہ اب ہم نے اس میں سے 50 لاکھ روپے کی وہ حرام رقم جو ابتدا میں انویسٹ ہوئی تھی اس کو ہٹا دینا ہے۔ اچھا، وہ گریجول پروسیس کے تحت ہو، وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہو، وہ اس 50 لاکھ کو علیحدہ کر لیں، اور اب جو باقی ماندہ بزنس چلے گا تو یہ بزنس اب اس کے لیے حرام بھی نہیں ہوگا۔ اور اس 50 لاکھ کا کیا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں، اور نہ باعث عذاب ہوگا اور نہ ہی وہ ان لوگوں کے لیے آگے چل کر کے حرام ذریعہ رزق بنے گا۔ رہی یہ بات کہ وہ جو 50,000 روپے ہیں اس کا کیا کیا جائے گا، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے گا جو غریب ہے، فقیر ہے، مستحق ہے، یا ایسی جگہوں پر لگا دیا جائے گا جو عموماً نجس اور ناپاک جگہ سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا کہیں پر واش روم ہیں، ٹوائلٹس ہیں، کسی مطلب ایسی جگہ کو اس نے بنایا جہاں پر ناپاکی وغیرہ کو ڈمپ کیا جاتا ہے، اس کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ 50 لاکھ روپے وہاں صرف ہو جائیں گے، لیکن ثواب کی نیت نہیں، بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ حرام کا پیسہ ہے، حرام کے پیسے میں ثواب کی نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس طرح کا کرے گا تو وہ مطلب یہ ہے کہ صرف گناہ کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔